لیس علیک ھداہم، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی مال، جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، پس وہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جب تک تم خرچ کرو گے اللہ کی رضا کی تلاش میں۔ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال، اللہ تعالیٰ پورا پورا تمہیں عطا فرمائیں گے۔ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان فقراء کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، جو اللہ کے راستے میں بند ہو گئے۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں چلنے پھرنے سے عاجز ہیں، چلنے پھرنے کے پر قادر نہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، انجان آدمی، الجاہل سے مراد انجان ناواقف آدمی، انجان آدمی ان کو غنی سمجھتا ہے سوال سے بچنے کی وجہ سے، التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماہم، آپ ان کو پہچان لیں گے ان کی علامات سے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی مال، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں چھپا کر اور اعلانیہ۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ گزشتہ اسباق سے خرچ کرنے کے بارے میں ارشادات چل رہے ہیں۔ آج کے سبق کی پہلی بات یہ ہے کہ اے پیارے نبی، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت پر لانا۔ یاد رکھیے، ہدایت کے دو مطلب ہیں، ہدایت کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانا، مطلوب تک پہنچانا، منزل تک پہنچانا۔ قرآن بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، پیارے نبی بھی ہدایت والے ہیں، ہادی بن کر تشریف لائے، اور سارے انبیاء ہادی بن کر تشریف لائے۔ لیکن انبیاء کرام، انبیاء کے نائبین اور نیابت میں ساری امت دوسروں کو ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے ہیں۔ منوانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو لیس علیک ھداھم کا مطلب ہے ہمارے پیارے نبی، ہدایت کا راستہ بتانا آپ کا کام ہے، اراءۃ الطریق آپ کا کام ہے کہ یہ راستہ جنت کو جاتا ہے، ادھر سے گزرو، یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہ کرنے کے کام ہیں، یہ پیارے آقا نے بتا دیا۔ ایمان منوا کے چھوڑنا کہ سارے عملاً مسلمان ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی یہ آپ کے کا کام نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، بلکہ ہدایت تو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو جب کسی بھی
اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہدایت کا لفظ استعمال ہو، اس سے مراد اراءۃ الطریق ہوتا ہے، راستہ دکھانا، نشاندہی کرنا، اور جب اللہ جل شانہ کی طرف ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا، عملاً اس پر آ جانا، یہ اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ یہی فرماتے میرے نبی آپ کی ذمہ داری ان کو منوا کے چھوڑنا نہیں، آپ کا کام تو بتانا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں ایسے بھی قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اٹھیں گے جن پر ایک آدمی ایمان لایا، جن پر دو لائے، چند افراد ایمان لائے، تو دیکھو جس نبی پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا یا ایک بندہ ایمان لایا، تھوڑے سے ایمان لائے، زیادہ ایمان لائے، وہ سارے نبی اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، اس لیے کہ جو اللہ نے ان کی ذمہ داری ڈالی تھی وہ انہوں نے پوری کر دی اور انہوں نے راہ حق کو واضح کر دیا۔ تو اللہ فرماتے میرے نبی آپ کے ذمے ان کو ہدایت منوا کے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ آپ کا کام تو بتانا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں وہ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بھی تم خرچ کرو گے من خیر مال، دیکھو مال کو یہاں خیر کہا گیا ہے، مال اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی شر نہیں ہے، جیسے چھری ہے آپ اس کو گھر میں سبزی کے لیے رکھیں، گوشت کے لیے رکھیں، پھل فروٹ کے لیے رکھیں، ضرورت کے لیے رکھیں، کتنا دن بھر میں استعمال ہوتی ہے، دن رات کو کتنے اس کے نفع ہیں، لیکن اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ اسی طرح گھر کی کئی چیزیں ہیں، بجلی ہے، دیگر اشیاء ہیں، ان کا مثبت استعمال کتنا مفید ہے، لیکن اگر ان سے کوئی آدمی غلط استعمال لے لے یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اسی طرح مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، قرآن میں اس کو خیر کہا گیا، فضل کہا گیا، اور اللہم انی اسألک من فضلک جو مسجد سے نکلنے کی دعا ہے اس میں بھی فضل سے مراد رزق ہے۔ تو مال اپنی ذات میں برا نہیں ہے، استعمال کرنے والے کا کیا اس کی نیت ہے، کیا اس کا انداز ہے، اس سے مال اچھا بھی ہو جاتا ہے برا بھی ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے مال کا نام دنیا نہیں ہے، مالدار ہونا دنیا دار ہونا نہیں ہے، اللہ سے دوری کا نام دنیا دار ہے۔ ایک آدمی بہت مالدار ہے، بادشاہ وقت ہے، لیکن اللہ اس سے راضی ہیں تو وہ دیندار ہے۔ ایک آدمی غریب ہے یا امیر ہے، اللہ اس سے ناراض ہیں تو یہ دنیا دار ہے۔ دنیا مال و دولت کا نام نہیں، اور گاڑی کپڑے مکان کا نام دنیا نہیں ہے، دنیا نام ہے اللہ سے غافل ہونے کا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے پاس پاک صاف مال بھی کیا خوب چیز ہے۔ تو فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے مال اس کا فائدہ تمہارے اپنے لیے ہے، کب تک؟ جب تک کہ تم اللہ کی رضا کی تلاش میں خرچ کرو گے، مقصد اللہ کی رضا ہوگا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال اللہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیں گے اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی جو آیات مبارکہ ہیں یہ جو اصحاب صفہ تھے پیارے آقا کے دور میں، جن کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی اور 400 تک بھی ان کی تعداد پہنچ جاتی تھی، اور اس طرح جو لوگ جہاد کے سفر میں ہیں، دیگر دین کے کاموں میں مصروف ہیں، اگر وہ اپنی معاش کے لیے چلنے لگیں، رزق کمانے لگیں، کھیتی باڑی کاروبار کام کاج میں، تو دینی مصروفیات متاثر ہوں گی۔ ایسے فقراء کے لیے جو اللہ کے راستے میں بند ہیں، اپنے آپ کو پابند کیا ہوا ہے، اور اس پابندی کی وجہ سے وہ دنیا میں چلتے پھرتے نہیں، کام کاج نہیں کرتے، اور انجان آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے غنی ہیں، مالدار ہیں، کیوں من التعفف یہ سوال نہیں کرتے، اپنی ظاہری صورت ٹھیک رکھتے ہیں، لباس ٹھیک رکھتے ہیں، چال چلن ٹھیک رکھتے ہیں، انجان آدمی ان کو نہیں پہچان سکتا کہ یہ بیچارے غربا ہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب بصیرت ہو اور نور
فراست رکھتا ہو، اللہ فرماتے ہیں آپ علامات سے ان کو پہچان لیں گے۔ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، ایسے فقراء پر جو بھی خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جاننے والے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے تو ظاہر بات ہے دنیاوی ضرورتیں ان کے ساتھ بھی ہیں، تو ان پر خرچ کرنا اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ آج کل ایک زوال کی علامت یہ ہے کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کسی بھی دیندار بندے کو اس لیے دو کہ وہ ضرورت مند ہے، اس لیے دو کہ وہ پریشان حال ہے، وہ غریب ہے، حالانکہ اگر وہ مالدار بھی ہے تو مال دینا چاہیے سعادت سمجھ کر کہ میرا مال آپ قبول فرما لیں، آپ اپنے استعمال میں لے آئیں، میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ تو اہل علم کو، دینداروں کو صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے ان کی ضروریات پوری ہوں، لیکن اصل تو اپنی سعادت سمجھ کر خدمت میں پیش کرنا چاہیے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ ضرورت مند ہے تب اس لیے، بلکہ جیسے حدیث پاک میں بار بار آتا ہے اکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی آدمی، اور اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ تو کسی بھی نیک آدمی کو ہم جو دیں گے تو وہ سعادت سمجھتے ہوئے کہ وہ ہمارے ہدیے کو قبول کر لیں۔ اگلی جو آیت ہے 4 قسم کے خرچ کے راستے بتائے گئے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کو، دن کو، چھپا کر، کبھی اعلانیہ، ظاہر بات ہے جس بندے کی خرچ کرنے کی عادت ہوگی وہ مختلف اوقات میں خرچ کرتا ہے، کبھی آدمی کو دن میں کرنا پڑتا ہے، کبھی رات میں، کبھی چھپا کر، کبھی اعلانیہ۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری ہے۔ حضرت نے 10,000 دراہم دن کو، 10,000 دراہم رات کو، 10,000 چھپا کر، 10,000 اعلانیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ تو اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ادا اللہ کو پسند آئی تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ یہاں فرما دیا۔ جو بھی اس طرح اپنی بساط کے مطابق خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ سعادت عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک خرچ کے مسائل تھے، فضائل تھے، اور خرچ کی ترغیبات تھیں اور اس کی شرائط وغیرہ تھیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ آخر میں خرچ کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائے ہیں، تو مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو کہ یہ زکوٰۃ کیوں واجب ہوئی ہے، کیوں فرض ہوئی ہے، یہ صدقہ فطر زکوٰۃ کا اصل اس کا کیا وجہ ہے کہ اس کو اسلام کا رکن قرار دیا گیا، اور خرچ پر اتنی زیادہ تفصیلات قرآن و سنت میں کیوں وارد ہوئی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں دیکھو اختصار سے میں عرض کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے اقرار باللسان، ایک آدمی کہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ عملی اظہار بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا۔ تو یہ مال خرچ کرنا، جو ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ رسول سے محبت کا اعلان کیا ہے، اس کی ایک عملی صورت وہ مال خرچ کرنے سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اس لیے بھی اللہ نے مال خرچ کرنے کا فرمایا۔ آدمی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب پر اپنا مال خرچ کرے، تو اللہ نے اس جذبے کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے مواقع عطا فرمائے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ بخل بہت بری چیز ہے۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جہنم کے قریب ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اور سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، اور جہنم سے دور ہے۔ تو یہ خرچ کرنا
اس سے آدمی کی بخل کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ خرچ کرنا کوئی آسان نہیں ہے، بڑا گراں گزرتا ہے نا، تو خرچ کرنے سے آدمی کے اندر ایک بہت مہلک مرض ہے بخیل ہونا، تو اس مرض کو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ اس کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ اور نمبر 3، یہ خرچ اس لیے کہ مال کا شکرانہ ہے۔ دیکھو نا، مال اللہ نے دیا، اگر اللہ نہ دیتا تو ہم فقیر ہوتے، مانگنے والے ہوتے، در در کی ٹھوکریں کھاتے، پریشانیوں میں جاتے۔ تو یہ جتنا خرچ کا اللہ فرما رہے ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کا شکرانہ ہے، لہذا اس شکرانے کو ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں پہلے تو خرچ کرنے کے جو اللہ نے حکم فرمایا، اس میں ہمارا بہت ہی بڑا فائدہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا جو بھی چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں، ان کی ادائیگی میں آدمی جلدی کرے، بلکہ واجب ہونا سال ہونے سے پہلے ہی اس کو خرچ کرنا شوق اور محبت میں شروع کر دے، اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگیں گے۔ تیسرا ادب حضرت فرماتے ہیں یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے ریاکاری ہوگی اور میرے لیے نفس و شیطان سے میں محفوظ نہیں، تو پھر پردے کے ساتھ دینا زیادہ اچھی بات ہے، اور اس میں اس کی زیادہ تقویت ملے گی کہ یہ آدمی ریاکاری سے محفوظ ہوگا۔ ہر آدمی اپنے دل کو خوب خوب جانتا ہے۔ نمبر 4، اگر کسی دینی مصلحت کا اظہار مقصود ہو، دوسروں کو ترغیب ہو، دوسروں کا جذبہ بڑھانا ہو، بعض لوگوں کو بات ہی سمجھ نہیں آتی جب تک اعلانیہ کوئی کام نہ کرو، اگر یہ ترغیب دل و جان سے مقصود ہے تو پھر اعلانیہ کرنا بھی افضل ہے۔ 5واں ادب فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات کو من اور اذا سے برباد نہ کرو، احسان جتلا کر اور ستا کر اپنے اخراجات کو اور اپنے خرچ کو ضائع نہ کرو۔ اور 6واں ادب فرماتے ہیں کہ اپنے صدقے کو حقیر سمجھو، کہ اس کو بڑی چیز سمجھیں گے تو اپنے اندر عجب پیدا ہوگا کہ میں تو بہت خرچ کرنے والا ہوں۔ تو جتنی بھی بڑی نیکی ہو اس کو ہلکا بھی نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو بہت بڑا بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جتنا اللہ نے ہمیں دیا، دن رات ہم استعمال کر رہے ہیں، شمار بھی نہیں کر سکتے، زندگی میں ہم نے کتنی دولت اپنے اوپر لوٹا دی، تو اس کو کم سمجھیں اور تاکہ یہ عجب اور تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ اور اس لیے فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ کامل نیکی کی علامت ہے۔ ایک یہ کہ جتنا بھی آدمی نیکی کرے اس کو کم سمجھے۔ نمبر 2، جب خیال آئے تو فوراً نیکی کر دے، ایسا نہ ہو کہ وہ خیال آدمی سے نکل جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو مخفی طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے، تو یہ کسی بھی نیکی کے کمال کی علامت ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں 7واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں جو اہم فریضہ ہے، تو خود بھی طیب ہو، مال بھی اس کا طیب ہو، پاک نیت کے ساتھ پاک مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور 8واں ادب یہ ہے کہ اپنے صدقات کو ایسے موقع پر خرچ کرے جس سے ثواب بڑھ جاتا ہو، اور اس کے لیے 6 چیزیں حضرت نے ذکر کی ہیں کہ جس پر خرچ کرے وہ متقی پرہیزگار ہو، اس لیے کہ اس کا کھانا اس کی نیکیوں کا باعث بنے گا۔ دوسرا حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اہل علم میں سے ہو، اور تیسرا حضرت فرماتے ہیں وہ شخص اپنے تقوی اور اپنے علم میں حقیقی موحد ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب اس پر کوئی احسان کرے تو وہ شکریہ ادا کرے، شکر ادا کرے اور جزاک اللہ کہے، اور اس کے کرنے والے کو تو حکم ہے تم احسان نہ جتلاؤ، لیکن لینے والے کو حکم ہے کہ وہ اس کا احساس کرے، اس کا خیال کرے۔ اور اس کے بعد 4تھے نمبر پر فرماتے ہیں جس پر صدقہ کیا جائے وہ اپنی حاجات اور ضرورتوں کا اخفاء کرنے والا ہو، ہر ایک کے سامنے مانگنے والا نہ ہو، یہ بھی اس کی قبولیت کی ایک علامات میں سے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان آداب کا خیال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمیں بہت کچھ عطا کریں گے۔ ایک یہ کہ وہ آدمی عیالدار ہو یا کسی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی بھی وجہ سے دولت کی کمی ہے تو ایسے آدمی کو دے دے، اور رشتہ داروں کو صدقہ دینا اس کا بھی زیادہ ثواب ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے جب آدمی اپنے قریبی اعزاء اقربا کو دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے شرعی آداب کا رعایت کرتے ہوئے تمام اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔